اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اے بہن چلو مجھے اس رسول کے دربار میں لے جاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کی بہن کہتی ہے ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کو آپ کی بہن لے کر حضرت ارقم کے گھر تشریف لے جاتی ہے. حضرت ارقم کے گھر اللہ کے رسول آرام فرماتے ہیں. دروازے کے اوپر حضرت حمزہ کھڑے ہوئے تھے. کہا حضرت عمر فاروق اعظم اگر فاروق اگر عمر اگر اچھی نیت سے آتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر اچھی نیت سے نہیں آتا ہے تو عمر کا سر تن سے جدا کر دوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم آپ پہنچتے ہیں, رسول اللہ کا دیدار کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رسول اللہ جب دیکھتے ہیں عمر کو کہتے ہیں عمر آ جاؤ عمر, تمہارا انتظار کر رہا تھا, تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ کے اوپر, یا رسول اللہ پہلے سب سے پہلے تو مجھے کلمہ شہادت پڑھ کر دین اسلام میں داخل دین اسلام میں داخل ہوئے. دیکھیے دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد فاروق اعظم کا دبدبہ عرب کی سرزمین کے اوپر بہت تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ ہم اپنے دین کو نہیں چھپائیں گے, ہم اپنے دین کو نہیں چھپائیں گے, اعلان ظاہر کریں گے. اللہ کے رسول کہا ٹھیک ہے عمر, تیرے آنے سے اسلام کو اور بڑھاوا زیادتی ملی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم اللہ کے رسول کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس پہنچتے ہیں. طواف کیا جاتا ہے, مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے دیوانوں فاروق اعظم کو پھر اللہ کے رسول کتنے بڑے لقب دیے, کتنے بڑے لقبوں سے نوازا. حضرت عمر فاروق اعظم کی خدمت کیسی خدمت تھی, اللہ اکبر. قربان جاؤں حضرت عمر فاروق اعظم پر کہ ساروں کے ساتھ سارے انسانوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم کی محبت تھی. پوچھئے مولا کائنات سے, مولا کائنات فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی دور خلافت کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. حضرت مولا کائنات کہتے ہیں اسی وقت میں اسی رات کے اندر میں سویا ہوا تھا, خواب میں اللہ کے رسول کا دیدار ہوا. اللہ کے رسول میرے خواب میں آئے, میں مسجد کے اندر, دیکھیے مولا کائنات خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے خواب میں آئے, ہم مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے بعد چند لوگوں ایک انسان کھجور لے کر آیا, اللہ کے رسول کو کھجور دیا. اللہ کے رسول نے سارے نمازیوں کو کھجور دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں, کئی 2 دن سے بھوکا ہوں, مجھے کھجوریں زیادہ دیجیے. تب اللہ کے رسول نے حضرت عمر حضرت مولا کائنات کو کھجور نہیں دیا, کھجور نہیں دیا خواب میں. حضرت علی کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے, جب میں مسجد میں پہنچا حضرت عمر فاروق اعظم کا دور تھا. حضرت عمر فاروق اعظم نماز مصلی کے اوپر نماز ادا کروا رہے ہیں. جب نماز ختم ہوئی ایک انسان کھجور لے کر آیا اور کھجور لے کر حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں دیا. کہا اے عمر فاروق اعظم یہ کھجور نمازیوں میں تقسیم کر دیجئے. میرے آقا کی پیارے دیوانوں اس بات کی دلیل یہ دیکھیے کہ جو حضرات نمازوں کے اندر نظر و نیاز نمازیوں کی طرف بھیجتے ہیں یہ بہت بڑی ثواب کا کام ہے, کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگ مسجدوں میں آ کر کھجور دیا کرتے تھے. کہا یا رسول اللہ نمازیوں میں بانٹ دینا. تو ابھی بھی کوئی مومن مسلمان اگر نمازیوں کے اندر نیاز بانٹتا ہے تو یہ بہت بڑا ثواب کماتا ہے. اگر نمازیوں کو دینے سے فائدہ نہ ہوتا تو اللہ کے رسول انکار کر دیتے, لیکن نمازیوں کو اللہ کے رسول دیا کرتے تھے. اے مسلمانوں
دیکھیے اللہ کے رسول مولا کائنات فرماتی ہے میں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھنے کے بعد اعلان ہوا فجر کی نماز حضرت عمر فاروق اعظم کے پیچھے پڑی، جب نماز ختم ہوئی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں خضور کو پیش کیا گیا، کہا اے فاروق یہ خضور کو نمازیوں میں بانٹ دیا جائے۔ حضرت علی دل میں سوچتے ہیں کہ میں فاروق اعظم سے کہوں گا اے فاروق اعظم میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے بھی کچھ کھجوریں زیادہ مل جائے۔ حضرت فاروق اعظم جب علی کے پاس پہنچتے ہیں مولا کائنات خود کہتے ہیں کہ جب فاروق اعظم کھجور لے کر پہنچے میں نے کہا اے فاروق اعظم مجھے چند کھجوریں اور مل جائے تاکہ میری بھوک ختم ہو جائے۔ فاروق اعظم نے کیا کہا جانتے ہو؟ فاروق اعظم نے مولا کائنات سے کہا اے علی اگر رات کو اللہ کے رسول نے تمہیں دیا ہوتا تو میں تجھے صبح کی نماز کے اندر تمہیں دیتا۔ کتنا بڑا کرامت، کتنی بڑی کرامت، خواب رسول اللہ کا علی دیکھ رہے ہیں۔ فاروق اپنے حجرہ مبارکہ میں وہ خواب علی کا فجر کی نماز میں مولا کائنات کو سنا رہی ہے۔ یہ شان ہے ہمارے فاروق اعظم کی، جس کی سلطنت کے اندر جب خلافت کے پر فائز ہوئے تو شان دیکھیے فاروق اعظم کی، دور دیکھیے فاروق اعظم کا، کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، کوئی پیاسا نہیں سوتا تھا، یہ فاروق اعظم کی خلافت کا دور تھا۔ اے مسلمانوں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فاروق اعظم کی بارگاہ کے اندر فاروق اعظم کے دربار سے کوئی خالی نہیں گیا ہے۔ مرتبہ وقت کی خلافت صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کو سونپی گئی۔ میں یہ ایاموں کے اندر امام حسین کا ذکر ہونا ہی چاہیے، لیکن تفصیل کے ساتھ اس لیے بتاتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس کی شان، جس کا مقام کیا ہے۔ نبی کے بعد صدیق، صدیق کے بعد عمر، عمر کے بعد عثمان، اس کے بعد مولا کائنات، اس کے بعد علی نبی۔ فاروق اعظم کی دور خلافت جس کے اوپر خلافت بھی ناز کرتی ہے، بولے سبحان اللہ۔ ارے خلافت کا عالم تو یہ تھا، آج ہمارے کے اوپر کوئی بھی بڑا رتبہ مل جائے، مقام مل جائے تو ہم تیور بدلنے لگتے ہیں، لیکن یہ خلافت وہ خلیفہ امام انبیاء کی خلیفہ امام سارے نبیوں کے خلیفہ کے بعد، نبیوں کے بعد نبی، اس کے بعد خلیفہ فاروق اعظم، قربان جاؤں میرے ماں باپ فاروق اعظم کو قربان۔ خلافت کے اوپر فائز رہے، پھر بھی عالم یہ تھا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ آپ چراغ جلاتے تھے رات کو، جب ضرورت نہ ہوتی تو چراغ کو بند کر دیتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم اپنی خلافت کے اندر، اپنے شہر کے اندر ایک مرتبہ اپنے ساتھی کو لے کر حضرت عمر فاروق اعظم اپنے رعایا کو دیکھنے کے لیے، اپنے لوگوں کو دیکھنے کے لیے، تاکہ ان کا حال معلوم کر سکے، پردہ پوش ہو کر حضرت عمر فاروق اعظم آپ کے ساتھی دونوں حضرت عمر فاروق اعظم آپ شہر کے اندر چکر لگانا شروع کرتے ہیں، لوگوں کا حال معلوم کرتے ہیں۔ اچانک کیا ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ایک مکان کی دیوار، ایک مکان کو دیکھتے ہیں جہاں روشنائی چالو ہے، روشنائی شروع ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اپنے ساتھی سے کہتے ہیں چلو چلو وہاں روشنائی ہے، کچھ معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے ساتھی اور حضرت عمر فاروق اعظم اس مکان کے قریب پہنچتے ہیں، دیوار کے اوپر کان لگا کر سنتے ہیں تو ماں اپنے بیٹوں سے کہتی ہے اے بیٹا خاموش، اے بیٹا انتظار کرو، آندھیاں
चूल्हे पर रखी है, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द खाना बन जाएगा। एक भाई कहता है, एक बच्चा कहता है, ए वालिदा बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है, भूख के मारे मर रहे हैं। दूसरा कहता है, ए अल्लाह रहम फरमा, ए अल्लाह करम फरमा, हम 2 दिन से भूखे हैं, ए अल्लाह हम पर रहम फरमा। तीसरा कहता है, ए वालिदा हमारी आंधियां कब बनेगी, रात आधी हो चुकी है, अभी हमारी आंधी बनी नहीं है, अभी खाना पका नहीं है। इतना सुनना था। हज़रत उमर फारूक आज़म पर्दा कुर्सी के अंदर आप अंदर चले जाते हैं, उस औरत को मालूम नहीं था, आप सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वो बहन जवाब देती है और उस औरत से पूछते हैं, ए औरत क्या मामला है, बता दो सही। वो औरत कहती है, ए पर्दा कुर्सी इंसान, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं अपना राज अपनी बात तुम्हें क्यों बताऊं। वो कहने लगे, हज़रत उमर फारूक आज़म पर्दे के अंदर थे, कहने लगे, ए औरत बता तो सही तेरी क्या तकलीफ है, तुझे तू तकलीफ बर्दाश्त कर रही है। वो औरत कहती है, मैं बताऊंगी नहीं, बल्कि मैं अल्लाह की बारगाह में शिकायत करूंगी कि दौरे खिलाफत का जो खलीफा है उमर फारूक आज़म, हमारी रियायत का जो खलीफा है वो हमारी रियायत के ऊपर कभी देखने के लिए नहीं आता है, कभी घर बार देखने के लिए नहीं आता है। हज़रत उमर फारूक आज़म पर्दे के अंदर है, उस औरत से कहते हैं, ए औरत तो अगर शिकायत उमर फारूक के पास लेकर जाती तो वो तुम्हारे दर्द को समझते, तुम्हारी शिकायत को सुनते। वो औरत कहती है, नहीं मैं शिकायत लेकर नहीं गई, लेकिन उनको पता होना चाहिए, उनको रियायत की पता होना चाहिए। बहरहाल हज़रत उमर फारूक आज़म ने कहा, ठीक है लेकिन बता सही माजरा क्या है, हाल क्या है। वो औरत कहने लगी, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, आपको मैं जानती नहीं है। हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, मुझ पर यकीन रखिए, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं इंशाअल्लाह अपनी तकलीफ को दूर फरमा दूंगा, आपकी मुसीबत को दूर फरमा दूंगा। वो औरत कहती है, ऐ मुसाफिर सुन, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब नादान औरत हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं जो 2 दिन से भूखे हैं। इन तीनों बच्चों ने 2 दिन से कहीं खाना नहीं खाया है। जब रात का वक्त होता है तो मैं चूल्हे के ऊपर खाली आंधियां रख देती हूँ और चूल्हा सिलका देती हूँ और बच्चों को कहती हूँ, ए बच्चे इत्मीनान रखो, इंशाअल्लाह भी खाना बन जाएगा, ए बच्चों इत्मीनान रखो, खाना बन जाएगा। जब रात आधी रात हो जाती है, जब सुबह का वक्त होता है, इतना कहता हूँ तो मेरे इतने बच्चों को मैं तसल्ली देती हूँ। उसी तसल्ली के अंदर मेरे तीनों बच्चे सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो मैं भी आराम से सो जाती हूँ। ये 2 दिन से ये मामला चल रहा है, लेकिन दौरे खिलाफत का जो खिलाफ हज़रत उमर फारूक आज़म है, आज तक हमारा हाल पूछने के लिए नहीं आया। हज़रत उमर फारूक आज़म की आंखें अश्कबार है, आप दौड़ते हुए अपने घर जाते हैं और घर से आप घर जाकर एक आटे का एक कुल्चा लेकर, एक पोटला लेकर, एक टोकरी लेकर उस औरत की दहलीज के ऊपर पहुंचते हैं और उस औरत से कहते हैं, ए औरत